السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عجیب و قسم کے رسوم اور رواج قائم ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بچے کے سرہانے کوئی ماچس رکھنی چاہیے یا لوہے کی کوئی چیز رکھنی چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ باہر کی مخلوق سے، جن سے اور آسیب سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو 40 دن تک بچے کو باہر گھر سے نہیں لے کے جانا، اور نہ ہی ان 40 دنوں میں باہر سے کوئی جو اجنبی مرد یا عورت ہیں وہ گھر کے اندر آ سکتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے اندر تو، چونکہ میں پنجاب سے ہوں تو مجھے وہاں کے تو رسوم کا اور پتہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بعض گھر والے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دروازے پر نیم کے پتے وہ لٹکا دیتے ہیں، نشانی کے طور پر کہ اس گھر میں پیدائش ہوئی ہے تو اس لیے آپ اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ طرح طرح کے رسوم ہیں، رواج ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوگا، ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی۔ تو یہ باتیں بے بنیاد ہیں اور سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ والاسلام منہ بری، اور اسلام اس سے بری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے ہمیں بچے کی پیدائش پر کون کون سی تعلیمات دی ہیں، کون کون سے سنت احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہم ان ارشادات پر عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مستحب ہے کہ بچے کے والدین کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، ان حضرات کو خوشخبری سنائی جائے، کیونکہ کسی کو خوشخبری سنانا، کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی ڈالنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ادخال السرور فی قلب اخی، کہ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی ڈالنا، پیدا کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی قبیل میں ہے۔ اور اس کی ایک دلیل قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ پھر ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی ایک حلم والے، ایک صبر والے لڑکے کی۔ تو خوشخبری دینا مستحب ہے۔ جب بھی بچے کی پیدائش ہو تو ہم اس نیت کے ساتھ کہ کسی کو خوشخبری سنانا اچھی بات ہے، تو اس نیت کے ساتھ ہم خوشخبری سنائیں۔ دوسرا عمل بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ ہے کہ اس کے سیدھے کان کے اندر اذان کہی جائے اور الٹے کان کے اندر اقامت کے الفاظ وہ کہے جائیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی بڑائی سنے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آذان ہوتی ہے وہاں پر شیطان نہیں رہتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو اذان دینے کی وجہ سے یہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے، اس لیے اس میں اذان دی جاتی ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن حین ولدته فاطمہ، کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی۔ تیسرا جو عمل مسنون ہے ولادت کے بعد وہ یہ ہے کہ بچے کو گٹی دی جائے۔ گٹی کسے کہتے ہیں کہ مثلا اکثر جو سنت عمل ہے، جو رواج رہا ہے صحابہ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور کے ذریعے گٹی دیتے تھے، کہ کھجور کو اپنے منہ کے اندر لے کر اس کو چبا کر اچھی طرح یہاں تک کہ وہ بالکل لیکوڈ بن جائے، پانی بن جائے، پھر اس کو نکال کر بچے کو چٹا دیا جائے۔ اس کو تحریک بولتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو کے اندر ہم گٹی کہنا یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ولد علی غلام، کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا، فَسَمَّاهُ ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، فَحَنَّكَهُ، پھر اسے گٹی دی، بِتَمْرَةٍ، کھجور کے ذریعے۔ اگر کھجور عام پر دستیاب نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کسی بھی میٹھی چیز کے ذریعے سے اس کو گٹی دے سکتے ہیں، کھجور سے دے سکتے ہیں، شہد سے دے سکتے ہیں، کسی بھی میٹھی چیز سے دے سکتے ہیں ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد۔ دیکھیں یہاں پر ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ گٹی کا مقصد کیا ہے، اس میں میڈیکل میں لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن چونکہ ایک سنت عمل ہے اور سنت عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے،
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ پاک ہمارے خالق ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے یہ سنت عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو وصیت مسلم کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں، چاہے مجھے اس کی حکمت سمجھ میں آئے چاہے مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، تو میں پھر بھی مامور ہوں کہ میں اس سنت پر عمل کروں. لیکن یہ دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں میڈیکل کے حوالے سے، کل میں ایک ڈاکٹر محمد علی البار جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ انہوں نے اپنے ایک کالم کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس کا وزن جو ہے وہ 2.5 کلو گرام سے کم ہو تو اس کے اندر گلوکوز کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. بچے کے اندر اگر گلوکوز کا لیول کم ہو جائے تو اس کو بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں. وہ صحیح طرح سے ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، اس کا دماغ اور عقل جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اس کا اور بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بچے کو گلوکوز باہر سے چڑھائی جاتی ہے، دی جاتی ہے. تو کھجور اس کا سب سے بہترین سورس ہے کہ اس کے اندر گلوکوز جائے. اور جب کوئی باہر کوئی دوسرا آدمی اس کھجور کو چباتا ہے اور اپنے تھوک کے اندر کو شامل کر لیتا ہے تو وہ گلوکوز جو ہے وہ سکروز کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، جس سے بچہ اور بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ تو کچھ کام تھے جو ولادت کے فوراً بعد ہم نے کرنے ہیں. بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں. پہلے تو بات یہ بتا دوں کہ 7واں دن کب بنے گا. مثلا اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے جمعے والے دن تو اگلے جمعے رات کو 7واں دن ہوگا. تو 7ویں دن کون سے اعمال کرنے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بالوں کو منڈانا ہوتا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے بالوں کو مونڈا جائے، بال اتارے جائیں اور ان بالوں کے بقدر وزن کے بقدر چاندی جو ہے وہ صدقہ کیا جائے غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر. اگر لڑکی ہو تو کیا تب بھی اس کے بال منڈانے چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے؟ تو لڑکی کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے بال مونڈے جائیں. ہاں لڑکیوں کے بارے میں ضروری ہے، سنت ہے کہ ان کے بال مونڈ کر صدقہ کیے جائیں. دوسرا سنت عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نام رکھا جائے بچے کا. سب سے زیادہ حقدار نام رکھنے کا کون ہے؟ سب سے زیادہ حق نام رکھنے کا وہ والد کو ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے نام رکھے. اس لیے جو باقی رشتے دار ہیں، ماں ہے، باقی دادا ہیں، دادی ہیں، ان کو تعاون کرنا چاہیے اچھا نام رکھنے میں. کوئی اور دوسرا بھی رکھ سکتا ہے باپ کی ایجاد کے ساتھ. ہمیشہ اچھا نام رکھنا چاہیے، با معنی مطلب رکھنا چاہیے. اور چڑھتے اور اترتے نام اور جو چمکتے ہوئے نام یہ نہیں رکھنے چاہیے. تو یہاں پر میں کچھ آپ کے سامنے مراتب ذکر کروں گا کہ نام کیسے رکھنے چاہیے. سب سے پہلا جو زبردست نام ہے، پیارا نام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لیں اور اس سے پہلے عبد کا لفظ لگا کر وہ نام رکھیں. سب سے اچھا نام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسند نام ہے ان میں عبد الرحمن ہے اور عبداللہ ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا نام رکھیں جو اللہ کے ناموں میں سے ہو، اس سے پہلے عبد لگا دیں. اس کے بعد سب سے بہترین نام جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اس کے بعد صحابہ کے ہیں، اس کے بعد نیک اور صالح لوگوں کے نام آتے ہیں. تو ان ناموں پر نام رکھنا چاہیے. کفار کے، فاسق لوگوں کے ایسا نام جس کا کوئی مطلب نہ ہو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. پھر یہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں. تقریباً 1-2 سال پہلے مجھے فون آیا تھا، اس میں جو والدین تھے ان کی کافی دیر بعد، سالوں کے بعد جا کے اولاد ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل رکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ محمد نام رکھنا ٹھیک نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. محمد نام رکھ سکتے ہیں، بالکل بے بنیاد بات ہے. محمد نام رکھ سکتے ہیں. بہت سارے فقہا کا اور علماء کا نام محمد رہا ہے. بلکہ ایک اثر جو مجھے ملا ہے تو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقہ مالکیہ کے امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے. اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ سے، کیونکہ وہ سارا سال مدینہ میں رہے، ساری زندگی مدینہ میں رہے، تو انہوں نے مدینے والوں سے ایک بات نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بھی محمد نام کا کوئی لڑکا ہوگا تو اس گھر والوں کو ہمیشہ اچھا رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ ان کی طرف سے بات منقول ہے، میں نے پڑھی بھی ہے. اللہ عالم اس کی صحت کیسی ہے. اس لیے با مقصد نام رکھنا چاہیے اور ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا اچھا مطلب ہو، نیک مطلب ہو. 7ویں دن کا جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنا. عقیقہ کہتے ہیں کہ
قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، اگر لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کیے جائیں، 2 جانیں ذبح کیے جائیں، اور اگر لڑکی ہے تو 1 جان یا 1 جانور یا 1 حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ اگر تو استعداد ہے، مالدار ہیں تو ضرور دیں، سنت عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس استعداد نہیں ہے، آپ صاحب استطاعت نہیں ہے، تو پھر آپ پر یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہمارے عقیقے کو لے کر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، یہ کرنا ہی کرنا ہے، ابھی نہیں کرنا تو بڑے ہوئے کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو قرضہ پکڑ لیتے ہیں۔ بھئی ایسا مت کریں، اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو آپ دیں، سنت عمل ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے آپ کو رزق، اور اگر آپ صاحب استعداد نہیں ہیں تو پھر آپ پر یہ فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ جو ہے وہ سنت عمل ہے، تو اس لیے اگر آپ صاحب استعداد نہیں ہیں پھر تو آپ کو سنت بھی نہیں رہے گا، مستحب رہے گا۔ عقیقے کے جو جانور کا گوشت ہے وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مساکین کو بھی کھلا سکتے ہیں، کچا بھی بانٹ سکتے ہیں، اور پکا کر لوگوں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ ختمہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے سنن الفطرہ، جو کہ اسلام کے شعار میں سے ہیں۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو کہ فطرتی عمل ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے مسلمان، اس میں سے ختنہ بھی ہے، تو ختنہ بھی کرنا چاہیے، 7 دن کرنا چاہیے، اور اگر لیٹ بھی ہو جائے ڈاکٹروں کی کہنے کی وجہ سے تو لیٹ بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، خود بھی اس پر عمل کیجیے، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال پر آ جائیں، رسم و رواج کو ہم چھوڑیں، رواج کو ہم چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آئیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔